बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जनवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। मरियम नवाज़ के ख़ास आदमी को आज गिरफ़्तार किया गया है सियालकोट से। मंशियात फ़रोशी का धंधा करते हुए राना सनाउल्लाह के बाद अहम रहनुमा को गिरफ़्तार किया गया है। वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे अहम रहनुमा जो कि खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनकी गिरफ़्तारी का वक्त भी करीब आवन पहुँचा है। वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आज कौमी असम्बली के अंदर जो ड्रामा लगाया गया है अफजल खोखर बरादरान की तरफ से, और जो मुंह तोड़ जवाब दिया है डॉक्टर बाबर अवान साहब ने, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। और वो बड़ी अहम डिटेल्स हैं। साथ एहसन इकबाल ने जो बदतमीज़ी की है स्पीकर कौमी असम्बली से असद कैसर से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मामला कुछ इस तरह से है कि खोखर बरादरान के ख़िलाफ़ जो 24 जनवरी को ऑपरेशन किया गया था और उसके बाद ये लाहौर हाई कोर्ट गए थे। लाहौर हाई कोर्ट से भी इनको जो रिलीफ़ मिला था वो कोई ऐसा रिलीफ़ नहीं था कि ये समझेंगे कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई रुक जाएगी। फिर मैंने आपको डिटेल्स बताई थी उस केस के हवाले से, और हम उस केस को पहले दिन से ही लेके चल रहे हैं और मेरे सुनने वाले उस केस की सारी डिटेल्स जानते हैं कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कोई भी स्टे जो 18 जनवरी का ऑपरेशन करने का फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ इस वक्त कोई भी स्टे नहीं है, और जो कार्रवाई हुई वो कानून के मुताबिक हुई। अब इन्होंने अफजल खोखर, मुझे तो नहीं लगता, आप ज़्यादा मुझसे ज़्यादा अहले इल्म हैं, शायद आपने कभी देखा हो कि अफजल खोखर कौमी असम्बली के इजलास में कभी गए हों। आज मैंने पहली दफ़ा देखा है कि अफजल खोखर भी कौमी असम्बली के इजलास में जाते हैं और मरियम औरंगज़ेब साथ बैठी हैं और वो एक एक बात बता रही हैं कि अब आपने ये बात करनी है, अब आपने ये बात करनी है। अफजल खोखर जब डॉक्टर बाबर अवान साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि कब्ज़ा माफिया के लिए हम ऐवान, मुक़द्दस ऐवान इस्तेमाल नहीं होने देंगे, इसके ऊपर बड़ी तकलीफ़ हुई। और अफजल खोखर ने जो वहाँ पर तकरीर की है वो उनकी परेशानी नज़र आ रही थी, और ये नज़र आ रहा था कि वो किस हद तक गुस्से में हैं। और जो बात की है डॉक्टर बाबर अवान साहब ने कि एक वक्त था कि इन कब्ज़ा माफिया को कोई हाथ नहीं लगा सकता था और इनको कोई छेड़ नहीं सकता था। अब अगलों ने इनका सब कुछ उठा के फेंक दिया है और इनके घर मिसमार करके वहाँ पर पंजाब हुकूमत के बोर्ड अवेज़ा कर दिए हैं कि ये प्रॉपर्टी पंजाब हुकूमत की और कोई भी इसमें इंटरफेयर ना करे। तो ये इतनी बड़ी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हुई खोखर बरादरान से, और अफजल खोखर ने जो गुफ्तगू की है आपने मीडिया पर सुनी होगी, वो गुफ्तगू कम और गालम गलूच ज़्यादा थी। और उन्होंने कहा कि कोई गैर कानूनी जगहों पर अपनी माँ बहनों बेटियों के लिए घर नहीं बनाता, कोई अपने लोगों को वहाँ पर नहीं बसाता। हमने अपने पैसे से जायदाद खरीदी। अगर आपने अपने पैसों से जायदाद खरीदी थी तो आप अदालतों में उसको साबित करते। अदालतों में तो आप पेश नहीं होते। जो आपने एलडीए के ख़िलाफ़ सूट फाइल किया हुआ है, हालांकि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर वो जो हुक्म इम्तनाई है उसको डिसाइड करवाया जाए, वो भी आपकी तरफ से डिले है और आपने वो नहीं करवाया। यही वजह है कि एलडीए ने आपके ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल कर दी उस पहले हुक्म इम्तनाई के ख़िलाफ़ जो आपने एलडीए की हद तक, खोखर पैलेस की हद तक लिया हुआ था। जबकि जो 38 कनाल गिराई ज़मीन हासिल की गई है वो उस खोखर पैलेस की जो गैर कानूनी कब्ज़े में जो जगह आती थी वो, और बाकी जो उसके मुल्का जगह थी उसको गिराया गया था। डॉक्टर बाबर अवान साहब ने बड़ी प्यारी बात की है। उनका ये कहना है कि जो लोग कब्ज़ा माफिया का हिस्सा बनते हैं और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कब्ज़ा माफिया के साथ खड़े होकर ये कहते हैं और इदारों को ललकारते हैं। उनको ये इल्म होना चाहिए कि आप एक क्रिमिनल के साथ खड़े होकर, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट इतना डिटेल में कह चुकी है, उन क्रिमिनल्स के साथ खड़े होकर जब आप इदारों को ललकारते हैं या इदारों के में रहने जो इदारों के मुलाजमीन हैं या इदारों के जो हेड्स हैं उनके बारे में आप ऐसी गुफ्तगू करती हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। खैर, एहसन इकबाल ने पहले जो वहाँ पर जितनी भी शोर शराबा हो रहा था उसको लीड एहसन इकबाल कर रहे थे। फिर एहसन इकबाल ने असद कैसर जो कि स्पीकर असम्बली है उनको कहा कि आपको जो हाउस है वो चलाना नहीं आता, आपको किसी बात का पता नहीं है। तो असद कैसर ने कहा कि आप कहते तो खुद को प्रोफेसर हैं लेकिन आपको बात करना भी नहीं आता, आपको ये भी नहीं पता कि आप एक मेंबर हैं नेशनल असम्बली के और आपने स्पीकर के साथ कैसे बात करनी है। ये है इन लोगों की औकात। बात करते
کرتے ہیں, یہ سول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں, یہ پارلیمنٹ کی, اور پارلیمنٹ کے انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے, تقریر کرتے ہیں, گالم گلوچ, نعرے بازی, پتہ نہیں کیا. کوئی بھی سینسیبل آدمی پارلیمنٹ کا اجلاس اٹینڈ کرنے کو دل نہیں کرتا کسی کا, ان لوگوں کی وجہ سے کہ یہ وہاں پر حرکتیں ایسی کرتے ہیں. اور مریم اورنگزیب جو ہر 2 منٹ بعد افضل کھوکھر کے کان میں اس کو جو کہہ رہی تھی وہ پڑھتا جا رہا تھا, یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ اس وقت بالکل ذہنی طور پر شکست تسلیم کر چکے ہیں اور ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاملہ ہے فواد چودھری کی نااہلی کا, وہ بھی بڑا ایک اہم کیس ہے. فواد چودھری کے خلاف ایک درخواست فائل کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ انہوں نے جو اپنے گوشوارے تھے اس میں جائیدادوں کا ذکر نہیں کیا تھا یا وہ چھپائی تھیں. تو جیسے 62(1)(f) آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا گیا ہے, تو فواد چودھری کو بھی تاحیات نااہل کیا جائے. یہ ایک درخواست فائل کی تھی, سمیع اللہ ایک پٹیشنر ہے ان کی طرف سے, اور اس میں الیکشن کمیشن کو بھی نوٹسز جاری ہو گئے تھے اور فواد چودھری کو بھی نوٹسز جاری ہو گئے تھے. اب 1 فروری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کی سماعت کو مقرر کر دی ہے. سماعت کے لیے 1 فروری کو اس کے اوپر سماعت ہوگی اور یہ دیکھا جائے گا کہ کیا فواد چودھری نے کوئی غلط کام کیا ہے یا کچھ چھپایا ہے, کیا وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, کیا وہ صادق اور امین نہیں رہے. اس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی. دوسری طرف جو معاملہ ہے عزیر بلوچ کا, عزیر بلوچ آج 2 کیسز میں مزید بری ہو گئے ہیں. اب تک 8 کیسز ہیں جس میں وہ بری ہو چکے ہیں, اور یہ دونوں قتل کے مقدمات ہیں جس میں وہ بری ہوئے ہیں. ان بری ہونے کے باوجود ان کے خلاف 60 کیسز ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو اہم کیسز ہوتے ہیں وہ 8 سے 10 ہوتے ہیں, باقی مختلف, یہ 2004 کے کیسز ہیں, مختلف کیسز ہوتے ہیں, اور اس میں وہ کیونکہ پروسیکیوشن اس پہ کام نہیں کرتی یا پروسیکیوشن نے اپنی مرضی سے مقدمات درج کیے ہوتے ہیں تو وہ معاملہ بنتا ہے. اور پھر پروسیکیوشن کیونکہ مراد علی شاہ کی ہے تو مراد علی شاہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ عزیر بلوچ کو سزا ہو اور عزیر بلوچ کے خلاف کوئی گواہ عدالت میں پیش ہوں. یہ بات تو اٹل ہے, لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں, ایک تو 12 سال کی ان کو سزا مل چکی ہے ملٹری کورٹ سے جو وہ جاسوسی کرتے تھے ایرانی ایجنسیز کے لیے. دوسری طرف باقی ان کے خلاف بڑے اہم کیسز دہشت گردی کے بھی اور مرڈر کیسز بھی ان کے خلاف پینڈنگ ہیں, اور یہ اتنے جلدی باہر آنے والے نہیں ہیں. چاہے جو زرداری خاندان ہے وہ اپنا سارا کچھ لگا دے, الٹیمیٹلی سزا یہ بھگت کر ہی آئے گا. ہم اب آ جاتے ہیں اپنے جو دوسرے 2 اہم ٹاپک ہیں. ایک تو امیر مقام جو کہ خیبر پختونخوا کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے, اور بڑے خاص آدمی سمجھے جاتے ہیں مریم نواز کے بھی اور نواز شریف کے بھی. ان کے خلاف ایک آمدن سے زائد اثاثہ جات کی انکوائری تھی جس میں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت لی ہوئی تھی اور ابھی انکوائری تھی. اب وہ انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل ہو گئی ہے, اور جب انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل ہو جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے خلاف ریفرنس اپنے فائنل مرحلے میں پہنچ چکا ہے. اور جو معاملہ دیکھا جا رہا تھا کہ کیا ان کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا, تو وہ جو نیب یہ سمجھتی ہے کہ اس کے خلاف کیس سٹرونگ ہے, اس لیے انکوائری انویسٹیگیشن میں بدلتی ہے. تو آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس میں امیر مقام کے خلاف جو انکوائری ہے وہ انویسٹیگیشن میں تبدیل ہو گئی ہے, اور اب نیب اپلائی کر رہا ہے پشاور ہائی کورٹ میں کہ ان کی درخواست ضمانت کو جو مقرر کر کے درخواست ضمانت کو خارج کیا جائے تاکہ ملزم کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کیا جائے, کیونکہ انویسٹیگیشن کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے. نون لیگ کی طرف سے یہ ریاکشن سامنے آیا ہے کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے, اور امیر مقام کیونکہ خیبر پختونخوا میں بڑا کام کر رہے ہیں, ٹف ٹائم دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو. یہی وجہ ہے کہ میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ کہنا ہے نون لیگ کی طرف سے. دوسری طرف سیالکوٹ میں حلقہ NA 75 میں الیکشنز ہونے ہیں, اور پہلے وہاں پر نون لیگ کے تھے, MNA ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور وہاں پر ضمنی الیکشن ہو رہا ہے. اور جو وہاں پر ضمنی الیکشن کی ہیں نوشین زہرے جو کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی, ان کا بھائی ہے, ان کو آج گرفتار کیا گیا ہے. عطاء الحسن کو منشیات کیس میں گرفتار کیا گیا ہے آج سیالکوٹ کی پولیس کی طرف سے. عطاء الحسن بھی سیالکوٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں اور خاص آدمی سمجھے جاتے ہیں, خواجہ آصف کے بھی اور پھر شریف خاندان کے بھی. عطاء الحسن کو منشیات کیس میں گرفتار کیا گیا ہے, جس کے بعد نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو گرفتاری ہے یہ اس الیکشنز کو سبوتاژ کرنے کے لیے ہے, اور یہ وہاں پر دھاندلی کی راہیں ہموار کرنے کے لیے ہے
کہ جو نوشین زہرے ہے اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں نون لیگ کا ریکارڈ ٹھیک کرنا چاہوں گا کہ یہ اتنا پاک صاف نہیں ہے جس کی آپ گواہیاں دے رہے ہیں اور جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صاف ستھرا ہے صرف کیونکہ اس کی بہن الیکشن لڑی اور وہ الیکشن کی کمپین کر رہا ہے اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا لیڈر ہے، اس وجہ سے اس کے خلاف اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ عطاء الحسن پہلے منشیات کیس میں ہی دبئی میں گرفتار ہو چکا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جو دبئی میں پہلے گرفتار ہوا، بعد میں اس کی ضمانت ہوئی، وہ شخص آج اگر اس کو منشیات کیس میں گرفتار کیا گیا ہے تو یہ کہنا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ ہے، خدا کا خوف کرو، کچھ شرم کرو۔ آج سیاسی انتقام کا نشانہ ہے تو جو دبئی میں اس کو منشیات فروشی میں گرفتار کیا تھا وہ کیا تھا؟ اور اگر وہ اب تک بچہ ہوا تھا اور وہ جو رانا ثناءاللہ کا گینگ ہے وہ اس میں ملوث نہیں تھا تو اس کو نہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ جب اس کے پاس وہ چیزیں پکڑی گئیں اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، اور ابھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو سامنے نہیں آئی سیالکوٹ پولیس کی طرف سے کہ اس کے پاس کتنے کلو ہیروئن یا چرس تھی، لیکن بھاری مقدار میں یہ پکڑی گئی ہے اور وہ ساری چیزیں اب سامنے آ جائیں گی۔ تو اب ان کا یہ کہنا کہ یہ سیاسی انتقام ہے، یہ کوئی سیاسی انتقام نہیں ہے، یہ ان کا غیر قانونی دھندہ ہے جس کو آج تک کوئی نہیں پوچھتا تھا، اور جب پوچھنا شروع کر دیا گیا ہے تو وہ ان کو سیاسی انتقام لگتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عطاء الحسن کے خلاف جو کیس ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے، امیر مقام کے خلاف انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچتی ہے، اور باقی جو معاملات ہیں، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔